السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور ماہ مبارک ہمیں عطا فرمایا اور اس میں روزے رکھنے اور اس کی برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی ناقدری سے بچائے ہمیں اور اللہ تعالیٰ کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہے، وغیرہ ہماری تو کوئی حیثیت نہیں کہ ایک اتنا مبارک مہینہ ہمیں اور عطا کیا جاتا، کیونکہ ہماری زندگیاں تو ویسے ہی معمول کے مطابق گزریں جیسے پہلے گزریں۔ تو بس اللہ تعالیٰ اس کی ناقدری سے بچائیں اور اللہ تعالیٰ اس کی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ جیسا کہ میں نے پہلے آپ کے سامنے اعلان بھی کیا تھا اور میں نے آیت مبارکہ بھی تلاوت کی کہ ہمارا عام طور سے معمول یہ چلا آ رہا ہے کہ رمضان کا جو دوسرا جمعہ ہوتا ہے وہ زکوٰۃ کے موضوع پر ہوتا ہے، کیونکہ عام طور سے لوگ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، اگرچہ یہ رمضان کے ساتھ لازم ملزوم نہیں ہے، لیکن لوگوں نے گویا کہ ان کے عمل سے اس طرح ہی ہو چکا ہے، لازم ملزوم ہی بن چکا ہے۔ لیکن جب بھی کوئی عبادت فرض ہوتی ہے نا تو اس کے مسائل کا سیکھنا بھی فرض ہوتا ہے۔ جب نماز فرض ہو گئی تو نماز کے مسائل کا سیکھنا بھی فرض ہے۔ والدین کے ذمہ واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کو نماز کے مسائل بھی سکھائیں، اتنے مسائل جس سے نماز درست ہو سکے۔ اسی طرح حج فرض ہو جائے تو حج کے مسائل کا سیکھنا بھی فرض ہے۔ بلکہ اس قدر مشاہدہ ہوا کہ کتنے ہی لوگ عمرے اور حج پر جاتے ہیں اور بنیادی مسائل بھی نہیں آتے، بنیادی مسائل۔ اس مرتبہ ہمارے ساتھ کچھ ایسے لوگ تھے جو بعد میں ہمیں اندازہ ہوا، فلائٹ میں بھی ذات بعد میں ایسی ایک مسئلہ سامنے آیا تو وہ پتہ اس طرح سے چلا کہ اب بنیادی چیز ہے نیت کرنا۔ اب یہاں سے تو تیاری کر کے ہم جاتے ہیں، میقات سے پہلے نیت کرنی ہوتی ہے، اور نیت کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ نیت کے ساتھ تلبیہ پڑھنا ضروری ہے۔ جب نیت کریں گے کہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اللہم انی ارید العمرہ، یا اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اس کے ساتھ لبیک اللہم لبیک یہ اونچی پڑھنا ضروری ہے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے آہستہ ہے، یہ نیت کا حصہ ہے۔ اب جناب یہ ایسا ایک مسئلہ ہے کہ بنیادی طور پر اب وہ لوگوں بس وہ کہتے ہیں یہاں سے تیار کر کے چلے گئے، بس یہی ہے، میقات سے پہلے کیا، میقات کیا جانے، میقات کیا بلا ہے۔ تو یہ بنیادی چیز ہے جس کے بغیر عمرہ ہوتا ہی نہیں۔ حج پر مشاہدہ ہوا، یقین جانیے کہ ہمارے ساتھ حاجی ایسا تھا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہ عرفہ بنیادی رکن ہے، یوم عرفہ، عرفہ بنیادی رکن ہے، عرفہ کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ وہ عرفہ کے دن بھی ہوٹل میں تھا، وہ گاڑی چھوٹ گئی تو اس نے اتنی سستی کی، ٹیکسی پکڑ کے عرفہ کے میدان میں پہنچ جاتا، اس قدر سستی کی کہ میدان عرفہ بھی نہیں جا سکا۔ اب کیا بنیادی چیزوں کا علم نہیں ہے؟ تو یہ صرف حج اور نماز کی بات نہیں ہے، تقریباً سب عبادات کے ساتھ ایسے ہی، اور اسی میں زکوٰۃ بھی ہے۔ زکوٰۃ کے بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں جس سے ہم علم ہوتے ہیں۔ جب کسی پر زکوٰۃ فرض ہو جائے تو زکوٰۃ کے مسائل کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے، فرض عین ہے۔ یہ جو نشستیں ہوتی ہیں اس میں تو چند ایک مسائل بیان کیے جاتے ہیں جو ہمارے ذمے، ایک ممبر کی ذمہ داری ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے چند ایک مسائل ہم بیان کر دیتے ہیں۔ اب اس میں ان نشستوں میں احاطہ نہیں کیا جا سکتا،
بنیادی مسائل ذکر کر دیے جاتے ہیں، البتہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ متوجہ ہو جائیں، ہر بندہ اپنا جو مسئلہ ہے وہ خود اس کے علم میں آ جائے کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ مجھ پر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے تو میں اس کی ادائیگی کیسے کرنی ہے۔ ایک نشست سے یہی مقصد ادا کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم تمام مسائل کا احاطہ کریں تو اس کے لیے کم سے کم کچھ 4-5 گھنٹے کی نشست ہونی جائے گی۔ بہرحال آج کی نشست میں چند ایک مسائل میں عرض کر دوں گا۔ اس میں بنیادی طور پر زکوٰۃ کی وعید کے متعلق قرآن پاک میں بھی آتا ہے، احادیث میں بھی آتا ہے۔ دیکھیے کہ قرآن پاک کے اندر کہ سورہ توبہ کی آیت ہے والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرھم بعذاب الیم، اور ان کے مال جو ہیں، جو مال جو بندہ اکٹھے کر کے رکھتا ہے، زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم، یعنی اس کو ایک ایسی شکل دے دی جائے گی کہ اس کو خوب گرم کیا جائے گا اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا، ان کے چہروں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہ ہے تمہارا خزانہ کہ جس کو تم نے اتنا سمیٹ کے رکھا ہوا تھا کہ زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے روز زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا مال و دولت گنجا سانپ یعنی زہریلا سانپ ہوگا، بنا کر ان پر مسلط کر دیا جائے گا، جو انہیں مسلسل ڈستا رہے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس طرح اور بھی کئی احادیث آتی ہیں جس سے اس کی وعید ثابت ہوتی ہے۔ اب جو مقصد بتایا گیا نا کہ زکوٰۃ کا فائدہ کیا ہے، کہ زکوٰۃ کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، کہ زکوٰۃ وصول کرنے کا، زکوٰۃ لوگوں سے نکالنے کا، ایک ہے صدقہ۔ اگر صدقہ ہوتا نا تو صدقہ تو ایک نفلی عبادت ہے، بندے کی مرضی نکالے یا نہ نکالے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ اگر نفلی نماز ہے تو بندے کی مرضی ہے نفل نماز پڑھے یا نہ پڑھے۔ تو ایک ہے نفلی صدقہ، ایک ہے زکوٰۃ۔ یہ جو ہے نا امر کا صیغہ خذ، کہ وصول کریے ان سے، یہ جو صدقہ ہے یہ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ وصول کریے۔ جب ان سے نکالیں گے نا تو مقصد اس کا فائدہ کیا ہوگا، تطہرہم وتزکیہم، اس سے پاکی ہوگی، کیونکہ یہ ایک مال کو اکٹھا کرنا، بخل ایک بیماری ہے کہ بندے کے اندر مال کی ہرس ہوتی ہے، مادی طور پر جو ہے نا بندے کے اندر مال کی ہرس رکھی گئی ہے، مال جمع کرنا جمع کرنا جمع کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی عبادت فرض کر دی کہ مال ان کے ہاتھ سے نکلے، اپنے ہاتھ سے بندہ مال نکالے تاکہ اس بیماری کا علاج ہو، بخل کا علاج ہو۔ اور دوسرا یہ فائدہ بیان کیا گیا قرآن پاک میں کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، کہ ایسا نہ ہو کہ دولت جو ہے نا مالداروں کے درمیان ہی گھومتی رہے، بلکہ غریبوں کا بھی حصہ ہے اس کے اندر۔ ایسے کتنے نظام چل رہے ہیں کہ دولت مالداروں کے درمیان ہی گھومتی رہتی ہے۔ یہ واحد شریعت کا ایک نظام ہے کہ اس میں مالداروں کو بھی حصہ دیا جاتا ہے، لیکن ان کے مال کے اندر فرض کیا گیا ہے فقراء کا حصہ بھی، کچھ تو زکوٰۃ بنا کر اور کچھ صدقات کی صورت میں۔ صدقات کے بارے میں بھی ترغیب دی گئی نا، الصدقات رد البلا، صدقات سے بلائیں ٹلتی ہیں، ورنہ کتنی ہی بیماریاں، کتنے ہی مسائل، کتنی ہی پریشانیاں ایسی ہیں کہ اس سے کتنے گنا زیادہ بندے کا مال خرچ ہو جاتا ہے۔ اگر صدقہ کرتا رہے تو کتنی مصیبتوں سے بندہ بچ جاتا ہے۔ بہرحال یہ فوائد بیان کیے گئے۔ اب زکوٰۃ کا جو وجوب ہے، اب اس کے اعتبار سے 3 قسم کے بندے بنتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے صاحب نصاب، ایک ہوتا ہے مستحق زکوٰۃ، اور ایک ایسا بندہ ہوتا ہے کہ نہ تو وہ صاحب نصاب ہے اور نہ ہی زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ یہ بھی ایک اہم چیز ہے کہ ہر بندہ زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتا۔ ایک تو بندہ صاحب نصاب ہے کہ صاحب نصاب جس کے پاس نصاب کے بقدر، نصاب کی بات بھی آگے آ رہی ہے کہ آج کل جو نصاب ہے تقریباً 1,33,000 روپے بڑھتا ہے۔ یہ فروری کے، اب مارچ میں تقریباً 1,33,000 روپے ہے، فروری میں 1,33,800 تھا، 52.5 تولے چاندی، یہ بدلتا رہتا ہے۔ آج کل تقریباً 1,33,000 روپے کی 52.5 تولے چاندی آ جاتی ہے۔ تو جس بندے کے پاس اس قدر نقدی ہے، یا سونا چاندی نقدی مال تجارت کوئی بھی ایسی چیز ہے جس سے 52.5 تولے چاندی آ سکتی ہے، وہ بندہ صاحب نصاب ہے، یعنی اتنی نقدی ہو۔ البتہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے بعد جو اس پر
قرضہ وغیرہ ہے یا کوئی واجب ادائیگی ہیں، اس کے بعد اس پر اتنے پیسے بچ گئے جس سے 52.5 تولے چاندی آ سکتی ہے، تو وہ بندہ صاحب نصاب ہے۔ اب مستحق زکوٰۃ کون ہے؟ مستحق زکوٰۃ دیکھنے کے لیے 5 چیزیں ہوتی ہیں، کہ 4 تو یہی ہیں: سونا، چاندی، نقدی مال تجارت، اور 5ویں چیز ہوتی ہے ضرورت سے زائد سامان۔ اب یہ ایک اہم چیز ہے، ضرورت سے زائد سامان، کیونکہ گھروں کے اندر بہت سا سامان ایسا ہوتا ہے جو ضرورت سے زائد ہے، شریعت کی نظر میں زائد ہے، ہماری نظر میں نہیں، شریعت کی نظر میں زائد ہے وہ۔ جیسے گھروں کے اندر جو کپڑے، خواتین کے خاص طور سے جو شادی کے جوڑے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ استعمال نہیں ہوتے، وہ ایک مرتبہ استعمال ہو گیا اور بڑے مہنگے ہوتے ہیں، وہ ضرورت سے زائد ہیں۔ ضرورت وہی ہے جو بندہ جب چاہے استعمال کر لے، یا کوئی فنکشن استعمال کر لے۔ بعض جوڑے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایک ہی مرتبہ استعمال ہوتے ہیں، وہ خاص ہوتے ہیں دلہن کے ساتھ، بلکہ وہ عورتیں ڈالتی ہی نہیں ہیں ان میں، یہ تو باتیں کریں گے لوگ، وہ اس قسم کے جوڑے ہوتے ہیں، اور وہ اب رکھے ہوئے ہیں، ان کی جتنی بھی مالیت بنتی ہے وہ بھی ضرورت سے زائد ہے۔ اسی طرح کوئی ڈنر سیٹ، برتن وغیرہ گھروں کے اندر ہوتے ہیں جو مہمانوں کے لیے رکھے ہوتے ہیں، یہ تکلفات تو ہمارے عربوں کے ہاں آپ علیہ السلام کے دور میں، صحابہ کے دور میں یہ کوئی تکلفات نہیں تھے کہ مہمانوں کے لیے برتن رکھے ہوئے ہیں اور عام گھریلو استعمال کے لہذا ہیں، یہ تو ہمارے تکلفات ہیں۔ ضرورت اسی کہتے ہیں جس میں کھانا کھا سکے، کوئی مہمان آ جائے تو وہی بھی کھا سکے اور گھر والے بھی کھا سکے، یہ ضرورت ہے۔ اب اس سے زائد جو ہیں وہ سب ضرورت سے زائد ہے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری ضرورت سے زائد ہے، ان کی مالیت دیکھنی ہے۔ اگر ان کی مالیت 52.5 تولے چاندی کو پہنچ رہی ہے تو وہ بندہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا۔ اب اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، کیونکہ ضرورت کا زائد سامان ہے نا، اس پر زکوٰۃ نہیں آتی۔ زکوٰۃ کے لیے میں نے عرض کیا 4 مال ہیں: سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت۔ یہ عمومی احوال کے اعتبار سے ہے، وگرنہ زرعی جو پیداوار ہے اس پر بھی آتا ہے، اگرچہ اس کو عشر کہتے ہیں، زکوٰۃ نہیں کہتے، اور یہ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ زائد بن جاتی ہے، لیکن یہ عمومی اعتبار سے۔ اسی طرح جو مویشی ہوتے ہیں نا، ان پر بھی زکوٰۃ آتی ہے، لیکن چونکہ عمومی احوال میں وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس اتنے جانور ہوں جن پر زکوٰۃ آتی ہے، پھر اس کی باقاعدہ شرائط ہیں کہ وہ جانور کیسے ہوں، اور وہ جو چارہ کھاتے ہیں وہ خرید کر کھلاتے ہیں یا ویسے جو ہے نا کھاتے ہیں، تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ اس لیے عمومی مسائل کے اندر وہ اس کو ہم ڈسکس نہیں کرتے۔ عمومی مسائل کے اندر سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت، یہ 4 چیزیں ہیں، اور جو ضرورت سے زائد سامان ہے یہ صرف دیکھا جاتا ہے کہ ایسا بندہ زکوٰۃ لے سکتا ہے کہ نہیں۔ آگے صدقہ فطر کا تعلق بھی اس کے ساتھ ہے، نصاب کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ 5 چیزیں کہ ضرورت سے زائد سامان اس قدر ہے کہ نصاب کو پہنچ رہا ہے، تو ایسے بندے پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، کہ اپنا بھی ادا کرے گا اور اپنے بال بچوں کو جو نابالغ ہیں ان کا بھی ادا کرے گا، اس پر تو صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ تو جس پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہو جائے وہ زکوٰۃ لینا اس کے لیے حرام ہے، ناجائز ہے۔ اگر کوئی بندہ زکوٰۃ دے گا اس کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی۔ اب اس کے اندر بھی جو زکوٰۃ کی ادائیگی ہوتی ہے نا، اس میں بھی تھوڑی سی تحقیق ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ گھروں کے اندر وہ لائنیں لگی ہوئی ہیں، یہ بھی ایک طریقہ جو چل پڑا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس سے اگر کوئی بندہ زکوٰۃ ادا کرے گا نا تو زکوٰۃ تو ادا نہیں ہونی، ہاں صدقہ خیرات ہو جائے گا جتنا بھی رمضان میں ادا کرے، کیونکہ وہ فقیروں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں، اس میں تو کوئی تحقیق ہی نہیں ہے۔ اور کتنے ہی لوگ پیشہ ور ہوتے ہیں کہ وہ خود صاحب نصاب، اتنا انہوں نے مال اکٹھا کیا ہوتا ہے کہ جناب وہ خود صدقہ فطر تو واجب ہو ہی رہا ہوتا ہے، ضرورت سے زائد سامان اتنا کو فقیروں کے پاس ہوتا ہے کہ صدقہ فطر واجب ہو رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس طرح سے اگر زکوٰۃ ادا کی جائے وہ صدقہ بن جاتا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ تو بہرحال یہ جو جس بندے پر صدقہ فطر واجب ہو جائے وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا۔ اب جو ضرورت سے زائد چیزیں روز مرہ استعمال کی جانے والے کپڑے ہیں، آنے جانے کے لیے سواری، اگر گاڑی بھی ہو تو وہ استعمال کی ہے، گاڑی کیوں نہ ہو۔ اس طرح خوراک ہے، استعمال کے برتن ہیں، رہائشی گھر جس میں رہائش ہے، یہ ضرورت والی چیزیں ہیں۔ اور ضرورت سے زائد سامان جو ہے اس میں ایسے برتن جو استعمال میں نہیں آتے، خالی پلاٹ ہے، خالی پلاٹ لے کے رکھا ہوا ہے، وہ علیحدہ بات ہے کہ اس نے تجارت کی نیت سے خریدا یا ویسے، وہ آگے مسئلہ آ جائے گا کہ اس نے کس نیت سے خریدا، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ لیکن خالی پلاٹ ضرورت سے زائد ہے تو وہ بھی ضرورت سے وہ اس پر بھی آئے، زکوٰۃ آئے گی نہیں آئے گی وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن یہ ضرورت سے زائد شمار ہوگا۔
غیر رہائشی گھر، زائد سواری ہے، پرانے شادی کے جوڑے ہیں، تیار شدہ جہیز کہ وہ اکٹھا کرتے رہتے ہیں، بچے کی شادی کرنی 6 مہینے سال سال ہو جاتا ہے، کئی چیزیں خرید کے رکھی ہوتی ہیں، وہ ساری ضرورت سے زائد ہوتی ہیں۔ ہاں جب بچی کو حوالے کر دیں گے تو بچی کی بن جائیں گی، پھر وہ ضرورت میں آ جائیں گی، لیکن جب تک بچی کے حوالے نہیں کی، شادی نہیں کی، وہ اکٹھے ہی کرتے جا رہے ہیں تو وہ ضرورت سے زائد ہے ساری کی ساری۔ اب اس میں جو ہے نا ایک یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ایک بندہ بے روزگار ہے، تو جو بے روزگار ہے تو اس پر زکوٰۃ کیسے ہے؟ تو دیکھیے زکوٰۃ کا تعلق جو ہے نا یہ روزگار کے ساتھ نہیں ہے، زکوٰۃ کا تعلق نصاب کے ساتھ ہے، مالیت کتنی ہے۔ یہ تھوڑا نا بیٹھ جائیں ساتھی، چونکہ میں نے پہلے بھی اعلان کر رکھا تھا اور پھر ہم نے باقاعدہ پمفلٹ بھی لگوائے ہیں کہ جمعہ تھوڑا سا تاخیر سے ہوگا، 10 منٹ زیادہ سے زیادہ تقریباً، تو وہ چونکہ ابھی جماعت نہیں کھڑی ہونی تو اس سے فرق پڑتا ہے بات کرنے میں۔ تو زکوٰۃ کا تعلق روزگار کے ساتھ نہیں ہے، زکوٰۃ کا تعلق نصاب کے ساتھ ہے۔ اگر ایک بندہ بے روزگار ہے اور اس کے پاس زکوٰۃ کے بقدر پیسے ہے، یا کم سے کم صدقہ فطر اس پر واجب بنتا ہے، تو لہذا وہ یا تو زکوٰۃ دے گا اگر نصاب کا مالک ہے، یا اگر صدقہ فطر واجب بنتا ہے جو تفصیل میں نے عرض کی تو چاہے بے روزگار ہے زکوٰۃ لے نہیں سکتا۔ اسی طرح کوئی بیوہ خاتون ہے، یہ ایک عام مسئلہ ہوتا ہے، بیوہ خاتون ہے، بیوہ خاتون کے ساتھ ہمدردی ہر ایک کو ہوتی ہے، لیکن ہر خاتون زکوٰۃ لے سکتی کہ نہیں لے سکتی وہ وہی دیکھنا پڑے گا۔ اگر کسی کے پاس آدھا تولہ سونا ہے، اور یہ عام طور سے خواتین کے پاس ہوتا ہے، آدھا تولہ سونا ہو، یہ بھی میں عرض کر دوں کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا 7.5 تولے، یہ 7.5 تولے تب ہے جب وزن کے اعتبار سے صرف سونا ہی سونا ہو، صرف چاندی ہی چاندی ہو، تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا وزن دیکھا جاتا ہے کہ 7.5 تولے ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی، 7 تولے بھی ہے، 7.25 تولے بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ جیسے پہلے وقتوں میں دینار تھے یا دراہم تھے، دینار ہے تو سونے کے ہیں، دراہم ہے تو چاندی کے ہیں، لیکن جب دو چیزیں آ جائیں، اب ہمارے معاشرے کے اندر روپے پیسے یہ اتنے عام ہیں کہ 1 روپیہ بھی ساتھ ہونا تو 2 نصاب سمجھے جاتے ہیں، سونا اور 1 روپیہ، 1 روپے کی حیثیت ہے، 1 روپے کم اگرچہ وہ نہیں اب چلتا لیکن کم سے کم 1 روپے کی حیثیت ہے۔ تو کوئی خاتون ایسی ہوگی کہ ایک بندے نے، میرے خیال ہے میرے زندگی میں ایک ہی بندہ مجھے ملا ہے کہ جس نے کہا کہ میری بیوی کے پاس کوئی 3-4 تولے سونا ہے، 1 روپیہ بھی نہیں۔ میں نے کہا یار 1 روپیہ بھی نہیں، کہتا 1 بھی نہیں۔ میں نے کہا یار آیا تو حقت نہیں ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا چلو لازم بات ہے، جیسا مضمون ہوگا مسئلہ تو ویسے ہی بتانا ہے، تو بس اگر 7 تولے 7.25 تولے بھی ہو تو پھر بھی زکوٰۃ نہیں آئے گی، کیونکہ اور کوئی چیز ہے ہی نہیں، نہ چاندی، نہ نقدی، نہ مال تجارت۔ اگر کسی خاتون کے پاس 1 روپیہ ہے اور ساتھ آج کل تقریباً آدھا تولہ سونا ہو تو آدھا تولہ بھی تقریباً 1,33,000 تک بن جاتا ہے، یا حساب لگا لیں آدھے تولے سے تھوڑا سا زائد ہوگا، تو آدھا تولہ سونا ہو اور 1 روپیہ بھی ہو تو اس عورت پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، کیونکہ ہم نے 52.5 تولے چاندی اس کو شریعت نے نصاب مقرر کیا ہے۔ وزن اس وقت ہوتا ہے جب صرف سونا ہی سونا یا صرف چاندی ہی چاندی ہو۔ تو بہرحال زکوٰۃ کا تعلق روزگار کے ساتھ نہیں ہے، نصاب کے ساتھ ہے۔ نصاب میں نے عرض کر دی جو عمومی احوال ہیں، سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت۔ اب جو ہے نا مال تجارت کسے کہتے ہیں؟ مال تجارت کے لیے شریعت کی نظر میں مال تجارت وہ ہے کہ جب آپ نے خریدتے وقت بیچنے کی نیت ہو، مثلا پلاٹ خریدا اور پلاٹ خریدتے وقت بیچنے کی نیت تھی، ایک بات۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یہ والی نیت برقرار رہے، چونکہ زکوٰۃ وجوب کا تعلق جب ہوتا ہے نا، جب نصاب کا مالک بن جائے زکوٰۃ واجب ہوگی، ادائیگی سال بعد ہی ہے۔ یکم رمضان کو کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس کے بقدر نقدی آ گئی نا تو زکوٰۃ واجب ہو گئی اس پر۔ اب یہ چاہے تھوڑی تھوڑی کر کے دیتا رہے لیکن ادائیگی واجب نہیں ہوئی، یہ گنہگار نہیں ہوگا، ادائیگی واجب ہوگی سال بعد ہی۔ تو یہ جو سال ہے نا، کسی بندے نے پلاٹ خریدا، جب خریدا تھا تو بیچنے کی نیت تھی، اب یہ بیچنے کی نیت سارا سال برقرار رہے۔ اگر درمیان میں کوئی نیت یہ ٹوٹ گئی نا کہ نہیں چلو کوئی مکان بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے،
نیت ٹوٹ گئی، اب یہ مال تجارت نہیں رہا، اب اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ یا خریدتے وقت تو بیچنے کی نیت نہیں تھی، لے لیا تھا کہ چلو یار انویسٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا مکان بنائیں گے، بعد میں بیچنے کی نیت ہو گئی، اب بھی یہ شریعت کی نظر میں مال تجارت نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ اس وقت آئے گی کہ جب آپ نے پلاٹ خریدا تھا، بیچنے کی نیت تھی، پھر یہی والی نیت برقرار رہی یہاں تک کہ سال کی تاریخ ادائیگی کی آ گئی، یہ مال تجارت ہے، اب اس پلاٹ کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ اب اس میں کہ وہ میں نے تقریباً پہلے عرض کر دیا کہ تھوڑی تھوڑی چیزیں بھی ہونا، ساری 4 چیزیں، سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہوں ان کا ریٹ لکھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کتنی اس کی مالیت کتنی ہے۔ مثلا 1,10,000 کا سونا ہے اور 2,500 کی چاندی ہے اور نقدی 15,000 ہے، مال تجارت کی ایسی چیزیں خریدی ہوئی ہیں جو بیچنے کی نیت تھی اور برقرار بھی ہے، کوئی 25,000 کی ہے، یہ کوئی 1.5 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ اب بندے نے حساب کیا ساری چیزوں کا 1.5 لاکھ روپیہ مالیت آ گئی اور زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے 1,33,000 پر تقریباً، تو لہذا اب گویا کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہے اور اب وہ 1.5 لاکھ کی بندہ زکوٰۃ دے گا، ایک اس کو 2.5 پر تقسیم کریں گے، 1 لاکھ میں تقریباً 2,500 بھی آتی ہے۔ اور یہ میں نے عرض کر دیا پہلے کہ سونا کسی بھی شکل میں ہو، یہ جو کہا جاتا ہے نا وہ جی زیور استعمال والا ہے، یہ زیور استعمال والا بھی ہو، چاہے جو ہے نا بسکٹ کی شکل میں ہے، چاندی ہے استعمال کر رہے ہیں یا ویسے رکھی ہوئی ہے، کسی بھی شکل میں ہو، سونا ہو چاندی ہو، اس پر زکوٰۃ آتی ہے۔ اب زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو اور مالک نصاب ہو۔ اچھا، اب جو زکوٰۃ آپ نے ادا کرنی ہے اس میں جو ہے نا ایک ہم نے فارم شائع کیا ہوا ہے، یہ آپ کو مل سکتا ہے، قاری رحمۃ اللہ صاحب سے لے لے چاہے، بلکہ ہمارا جو ادارۃ الفجر ہے، الفجر کا جو گروپ ہے، اس میں بھی انشاءاللہ بھی جمعے کے بعد ہم وہ بھیج دیں گے، تو وہ پرنٹ نکال سکتے ہیں، اس میں جو ہے وہ آپ یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں اور اس کو آگے ایڈ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے آسانی کے لیے یہ ہوگا کہ مثلا جو آپ کے ہاتھ میں کرنسی موجود ہے اس کھانے کے سامنے وہ لکھ لیں اتنی کرنسی ہے، بینک میں جمع شدہ رقم ہے وہ لکھ لیں کتنی ہے، کسی کے پاس امانت رکھوائی ہوئی رقم ہے وہ اس کھانے میں لکھ لیں، کسی کو قرض دیا ہوا ہے اور قرضہ ملنے کی امید بھی ہے، ایک ہے کہ ڈوبا ہوا قرضہ ہے، جیسے کوئی سودا بیچ دیتے ہیں نا دکاندار، کوئی لے گئے اور ہم سے امید بھی نہیں ہے، وہ ابھی اس کی زکوٰۃ نہیں آئے گی، البتہ جب وہ مل جائے گا پھر تو دیں گے، لیکن وہ اس کی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ ایسا قرضہ کہ جس کے ملنے کی امید ہے اس کی زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ اسی طرح فروخت شدہ مال ہے جس کی قیمت ابھی ملنے کی امید ہے، اس طرح کمیٹی ہے اور کمیٹی جا چکی ہے، کمیٹی مثلاً 8-10 کمیٹیاں جا چکی ہیں، جو جا چکی ہیں نا علماء محلہ ان کے پاس امانت ہے وہ ہم نے لینی ہی لینی ہے۔ ایک ہے کہ کمیٹی شروع میں لے لی، اس کا مسئلہ علیحدہ ہے، وہ مائنس میں لکھیں گے کہ مثلاً کمیٹی 5 لاکھ کی کمیٹی ہے، اس میں 2 لاکھ جا چکے، نکلی نہیں کمیٹی، تو یہ 2 لاکھ اس کا مطلب مالیت کے برابر ہے، 1,33,000 تو نصاب ہے، تو لہذا اب زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اگر کسی بندے نے کمیٹی وصول کر لی، مثلا 5 لاکھ کی کمیٹی تھی اور پہلی دوسری کمیٹی لے لی، تو لہذا اب اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی، کیونکہ وہ جو ہے نا باقی جو 4.5 لاکھ روپے وہ قرضہ ہے، وہ اس نے واپس کرنا ہے آستہ آستہ ہر مہینے۔ تو یہ کمیٹی میں ہوتا ہے کہ جب جا چکی ہو اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ مالیت نصاب کے برابر ہے کہ نہیں۔ اسی طرح حج یا شادی کے لیے اپنے پاس جمع کی ہوئی رقم ہے۔ اچھا، حج کے لیے بھی نا ایک یہ ہے کہ اگر حج کے لیے جیسے آج کل یہ عام مسئلہ ہے، مجھے بھی 2-3 مرتبہ آ چکا ہے کہ حج کے لیے کچھ رقم دے دی، جو پرائیویٹ ہوتے ہیں نا اس میں حج کے لیے وہ کچھ رقم دے دیتے ہیں بندے، اب جو باقی اب وہ رقم ہے اس پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں۔ اب دیکھیے کہ اگر تو جو پرائیویٹ کمپنی جس سے آپ کا معاملہ ہوا ہے، جو حج کے لیے آپ نے پیسے دے دیے اس پر تو زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن جو باقی جیسے 20 لاکھ کا ایک اب حج ہو رہا ہے پرائیویٹ میں، تو 10 لاکھ دے دیے، اس پر تو ویسی زکوٰۃ نہیں۔ جو 10 لاکھ ہے نا اس کی حیثیت کیا ہے؟ اگر تو ان سے معاملہ یہ ہوا تھا کہ جب وہ مانگیں گے اسی وقت دینا پڑے گا، تو پھر اس 10 لاکھ کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب ایسے عام طور سے ایسا ہوتا نہیں، ٹھیک ہے، بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ حج جانے سے پہلے جب سارے کاغذات حوالے کرتے ہیں اور ایک اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مہینہ 1.5 مہینہ بعد یا عید سے چند دن پہلے ہمیں دینا پڑے گا، ایک طے ہوتی ہے۔ اگر ایسا معاملہ ہونا تو اس میں احتیاط تو اسی میں ہی ہے کہ زکوٰۃ دیں، لیکن اگر اس کی بھی کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کی گنجائش بھی ہے، یعنی 20 لاکھ کا حج ہے اور اس میں کچھ رقم دے دی ہے اور باقی ابھی آپ نے ادا کرنی ہے،
تو ساری رقم کو مائنس کر دیں زکوٰۃ میں سے، اس کی زکوٰۃ ادا نہ بھی کریں تو اس کی گنجائش جائز ہے یہ۔ اور اسی طرح جو انشورنس وغیرہ میں جمع کروائی ہوئی رقم ہے، تو یہ جو اصل رقم جمع کروائی ہے اس پر زکوٰۃ آئے گی، اگر یہ ناجائز اور حرام معاملہ ہے لیکن جو رقم ہماری ان کے پاس جمع ہے اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اسی طرح بانڈز وغیرہ کی جو اصل رقم ہے، شیئرز اگر خریدے ہوئے کسی کمپنی کے جو موجودہ ریٹ ہے، ان سب کی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ جو ناقابل زکوٰۃ ہیں اس میں قرض، اگر کوئی ایسا قرض ہے کہ جس کی امید نہیں ہے اس کو نکال دیں گے۔ اس طرح گریجویٹی فنڈ ہے جو وصول ہونے سے پہلے، پروویڈنٹ فنڈ ہے وصول ہونے سے پہلے، پنشن ہے، حق مہر ہے، تنخواہ ہے، یہ ساری چیزیں نکال دیں گے۔ اسی طرح یوٹیلٹی بلز ہیں کہ بل آ چکے ہیں کہ جناب وہ گیس ہے، بجلی ہے، سارے آ چکے ہیں تو یہ بھی مائنس کر سکتے ہیں۔ اس طرح ملازمین کی تنخواہیں ہیں وہ بھی واجب ہو چکی، دینی ہے۔ اور یہ پہلے میں عرض کر دوں کہ جو شروع میں عرض کیا تھا کہ تاریخ کا تعین ضروری ہے، جب تک تاریخ کا تعین نہیں کریں گے ساری زندگی غلطی کھاتے رہیں گے، یا تو زکوٰۃ اپنے ذمہ باقی رہے گی، کیونکہ اس تاریخ کو حساب کتاب کرنا واجب ہے۔ تو وہ جو تاریخ ہم نے متعین کر رکھی ہے نا، اب بعض لوگوں نے شمسی تاریخ مقرر کی ہوتی ہے، اب شمسی تاریخ میں تقریباً 11 دن بنتے ہیں، اب یہ 11 دن کی زائد زکوٰۃ ادا کر دے بندہ، اور پھر اس کے بعد قمری تاریخ متعین کر دیں، یا اگر شمسی تاریخ متعین کی ہے تو پھر 2.5 کے حساب سے نہیں دیں گے، 2.6 کے حساب سے زکوٰۃ دیں گے۔ تو بہرحال جو تاریخ متعین کی ہے اس وقت تک جتنے بل آ چکے ہیں وہ بھی مائنس کریں گے، اور جو ملازمین کی تنخواہیں ہیں وہ بھی اس میں سے مائنس کریں گے۔ یہ جب پلس مائنس کریں گے جو باقی بچے گا اگر وہ نصاب کے بقدر ہے تو لہذا اس کی 2.5% زکوٰۃ دیں گے۔ اسی طرح بچیوں کے لیے سونا بعض لوگ رکھ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے بچیوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ دیکھیں کہ یہ اس کی گنجائش تو ہے، لیکن جب بچیوں کے لیے سونا رکھیں تو اس میں ضروری یہ ہے کہ زبان سے ادا کر دیں۔ اگر صرف نیت کی ہوئی ہے نا تو اس سے بچیوں کے اندر نہیں ہوا، وہ بندے کا اپنا ہی ہے، وہی مالک ہے، وہی زکوٰۃ دے گا۔ زبان سے ادا کر دے ایک مرتبہ کہ یہ میں نے اپنی بچیوں کو گفٹ کر دیا، ہبہ کر دیا، زبان سے کر دے، اور اس کے بعد وہ ان کے حوالے بھی کر دے۔ اگر چھوٹی بچی ہیں پھر تو اپنے پاس بھی رکھ سکتا ہے، امانتاً رکھے گا۔ اب اس میں یہ ہے کہ یہ تصرف نہیں کر سکتا کہ جس قدر بھی ضرورت آ جائے بندہ اس کو بیچ کے جناب کاروبار میں لگا لے، کسی اور کام میں لگا لے، یہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے پاس اب امانت ہے۔ اب یہ بچیاں جب جوان ہو جائیں گی، بالغ ہو جائیں گی، تو ان کی زکوٰۃ ان کے ذمہ ہے، اب پھر بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ یہ صرف نابالغ ہونے تک ہے، چند سال کے لیے یہ معاملہ کر تو لیتے ہیں لوگ، لیکن اس میں یہ معاملہ اس قدر حساس ہے کہ وہ پھر لحاظ نہیں رکھا جاتا، جب ضرورت پڑتی ہے سونا استعمال بھی کر لیتے ہیں۔ زکوٰۃ کا معاملہ ہے تو بچیوں کا یہ بالکل ناجائز ہیل ہے، تو بچیوں کا اگر دینا ہے تو پھر اپنے پاس امانت ہے، اب بچیوں کے ہی حوالے کرنا پڑے گا۔ البتہ یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد جو ان کی ضروری چیزیں ہیں اس میں لگا سکتے ہیں، یا اسی طرح اس کو بیچ کر وہ جب نابالغ بچیاں ہوں ان کی ضروریات میں بھی خرچ کر سکتے ہیں، ان کی تعلیم ہے یا اور کوئی معاملہ ہے، چونکہ اب چیز ان کی ہے نا تو ان کی ضروریات میں خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو بہو کو دیا گیا زیور ہوتا ہے، جو بہو کو دیا جاتا ہے اس میں اگر تو حق مہر کے طور پر دیا گیا تو پھر تو وہ بہو کا ہے تو اس کے ذمہ زکوٰۃ فرض ہے، اور اگر استعمال کے لیے دیا گیا ہے تو پھر اس میں وضاحت کرنی پڑے گی یہ شوہر کا ہے یا اس کے باپ کا ہے یا سسر کا ہے، جو بھی دیں گے، کیونکہ یہ معاملات مجہول رہتے ہیں۔ جب مجہول رہتے ہیں تو زکوٰۃ کس کے ذمہ ہے، کون دے گا کون نہیں دے گا، گنہگار کون ہوگا، تو اس کی وضاحت کر دی جائے کہ بھئی یہ سونا استعمال کے لیے ہے، اس کا مطلب عورت کے ذمہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ پھر بیٹا ہے تو بیٹے کو ہبہ کر دی ہے تو بندہ کہہ دے بیٹا یہ آپ کا ہے لہذا زکوٰۃ آپ کے ذمہ ہے، یا بیٹے کو بھی نہیں دیتے وہ سسر کا ہی ہوتا ہے تو اس میں پھر یہ بھی وضاحت ہو کہ یہ صرف آپ لوگوں کو استعمال کے دیا گیا ہے، ملکیت ہماری ہے، تاکہ میراث بھی اس میں جاری ہو اور زکوٰۃ بھی جس بندے کا وہ ہے وہ ادا کرے۔ اس کی میں نے وضاحت کر دی۔ اور اس کے اندر زکوٰۃ کی تاریخ کے اندر بھی کہ اگر تاریخ یاد نہیں ہے تو غالب گمان کا اعتبار کر لیں، غالب گمان بھی نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی تاریخ مقرر کر لیں، ایک مقرر کر لیں گے بس ہمیشہ کے لیے وہ تاریخ ہوگی۔ اچھا اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر سارے کا سارا مال ہلاک ہو گیا پھر وہ تاریخ ختم ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ جب نصاب کے بقدر مال، ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن بہرحال کوئی ایسا بندہ ہے کہ بالکل ڈیفالٹر ہو گیا، اس قدر قرضوں تلے دب گیا کہ اب جناب وہ مالیت نہیں رہی، نصاب کے بقدر بھی مالیت نہیں رہی، تو ٹھیک ہے اس کا وہ تاریخ ختم ہو گئی۔ اب دوبارہ جب جو ہے نا 52.5 تلے چاندی کے بقدر اس کے پاس مال آئے گا دوبارہ اس کی تاریخ جو ہے نا وہی والی بن جائے گی۔
اچھا، دوران سال جو ہے نا مال کم زیادہ ہوتا بھی رہے تو اس کا اعتبار نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک مثال دی گئی ہے کہ یکم رمضان فرض کر لیں، یکم رمضان ہے، 1,33,000 روپے مال آ گیا کسی کے پاس، تو اب یہ بندہ صاحب نصاب بن گیا، زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ اب اس کے بعد جو ہے نا وہ شوال کے اندر 80,000 روپے ہیں، ربیع الاول کے اندر 1,00,000، جمادی الاولیٰ کے اندر 50,000، جمادی الثانی 7,00,000، اور پھر جو ہے نا جب دوبارہ اس کی تاریخ آئی جو مقرر کی تھی، یکم رمضان، یکم جو رجب، اس کے پاس 5,00,000 روپے تھے تو لہذا 5,00,000 کی زکوٰۃ دے گا۔ اب درمیان میں کم زیادہ ہوتا رہا، اس کا شریعت نے اعتبار نہیں کیا۔ سارے روپے پیسوں پر سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ جو ہماری تاریخ فرض کریں یکم رمضان نا، یکم رمضان والے دن کہیں سے جو ہے نا کوئی چیز بیچ دی ہم نے، مکان بیچ دیا، تو لہذا اس کی زکوٰۃ ادا کر، نقدی آ گئی نا، اس کی ادا کریں گے۔ کہیں سے نقدی آ گئی، اس ساری کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ ہر نقدی پر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ رمضان کی وجہ سے جو ہے نا بعض لوگ ثواب کی خاطر وہ رمضان میں زکوٰۃ زیادہ نکالتے ہیں، تو دیکھیے کہ اس کو ایڈوانس میں لے جائیں اس مسئلے کو۔ ایسا نہ ہو کہ زکوٰۃ 3-4 مہینے پہلے واجب ہو گئی ہے اور بندہ انتظار کر رہا ہے، یار 2 مہینے بعد رمضان آنے والا پھر نکالیں گے، اس طرح کرنا درست نہیں ہے۔ البتہ اس طرح سے کر لیں کہ ایڈوانس زکوٰۃ ادا کر لیں، اس کا حساب پھر وہ اسی وقت ہی کر لیں جو تاریخ بنتی ہے، لیکن زکوٰۃ جو ہے نا رمضان میں ایڈوانس ادا کر دیں تاکہ فضیلت بھی حاصل ہو جائے۔ بہر مسائل تو اور بھی زیادہ ہیں، لیکن یہ وقت تو کافی زیادہ ہو گیا۔ یہ صرف مقصد جو ہے نا اس میں یہی تھا کہ جو بنیادی کچھ چیزیں سامنے آ جائیں تاکہ ایک بندے کو کچھ نہ کچھ جستجو پیدا ہو جاتی ہے، یا کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کام سے گزر جاتے ہیں نا، ہر بندے کے اپنے متعلقہ مسائل ہوتے ہیں، تو اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار کچھ نہ کچھ میرے متعلق یہ چیز فرض بن رہی ہے، یا کم سے کم ایسا ہے کہ یار میں زکوٰۃ نہیں لے سکتا، اب یہ حیثیت کچھ نہ کچھ واضح ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو ہے نا یہ چند ایک مسائل عرض کی ہے۔ اب غیر مستحق کے اندر ہاشمی جو بندہ ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ہاشمی قبیلے کے جتنے بھی لوگ ہیں، سادات ہیں، علوی ہیں، عباسی، آل جعفر، آل عقیل، آل حارث، جو ہاشمی ہیں ان کو زکوٰۃ ادا نہیں کی جا سکتی۔ غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یہ جو اس طرح کرسچن وغیرہ ہوتے ہیں، کام کرنے والے، کوئی بھی ایسے ہوں غیر مسلم ہو، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ نسبی اصول و فروع، نسبی یعنی کہ باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، البتہ ساس بہو کو دے سکتے ہیں، یعنی کہ اگر کوئی بندہ ہے تو وہ اپنی ساس کو زکوٰۃ دے دے، یا جو ہے نا سسر اپنی بہو کو دے دے، اس طرح سے مدد کی جا سکتی ہے، وہ ادا ہو جائے گی۔ زوجین، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اگر بیوی صاحب نصاب ہے، شوہر غریب ہے، زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح کوئی غنی ہے، صاحب نصاب ہے، تو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ مستحقین کے اندر فقراء ہیں، مساکین ہیں، مقروض ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کر جو رشتہ دار ہوتے ہیں نا، زیادہ ثواب ان کا جو رشتہ دار ہوں ان کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ جو مدارس ہیں ان کو زکوٰۃ دینی چاہیے، کیونکہ مدارس کے اندر ایک تو زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، مستحق ہوتے ہیں، فقراء مساکین ہوتے ہیں عام طور سے، اور دوسرا یہ کہ اشاعت دین کے اندر بھی حصہ پڑ جائے گا۔ تو اس وجہ سے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دیں اور یا پھر مدارس کو زکوٰۃ دیں۔ یہ جو طریقہ میں نے عرض کیا، یہ جو چل پڑا ہے نا کہ اپنے گھروں کے اندر لائنیں لگی ہوتی ہیں، اس میں قباحتیں بہت زیادہ ہیں۔ ایک تو زکوٰۃ بالکل ضائع ہو رہی ہے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اور دوسرا اس کے اندر ریاکاری کا خدشہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔